اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 97 میں. ناظرین، غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی شاندار فتح ہوئی اور یہاں کے رہنے والے یہودیوں نے نہ چاہتے ہوئے مسلمانوں کی ماتحتی میں رہنے کو اختیار کیا. اس فتح کا اثر عرب کے ان قبائل پر جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے بہت خوشگوار اثر پڑا، کیونکہ خیبر میں یہودیوں کی جنگی طاقت، مال کی کثرت، غذائی اشیاء اور سامان جنگ کی کثرت، مضبوط قلعے اور توانا و تجربہ کار جرنیلوں کی وجہ سے وہ اس قلعے کو فتح کرنا ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور سمجھتے تھے. جب اس قلعے کو مسلمانوں نے فتح کیا تو ان کے یہ سب خیالات مٹ گئے اور ختم ہو گئے. خیبر کو فتح کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے اور ایک قبیلے کی طرف رخ کیا جو فدق نامی جگہ پر رہتے تھے. یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصف نصف یعنی آدھا کرنے پر مصالحت کرنے کی درخواست کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر لیا. اس سے جو حصہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے اور مسلمانوں کے مفاد میں جہاں مناسب سمجھتے تقسیم فرما دیتے تھے. اس کے بعد لشکر اسلام وادی قرا کی جانب بڑھا جو خیبر اور تیمہ کے درمیان کا ایک نوآباد علاقہ یعنی ابھی آباد ہوا علاقہ تھا. اس علاقے کو بھی یہودیوں نے اسلام سے قبل آباد کیا تھا اور اب وہ یہودیوں کی مرکزی حیثیت اختیار کرتے جا رہا تھا. ان یہود کے قبائل کے ساتھ بعض عرب قبائل بھی رہتے تھے. جب لشکر اسلام وہاں پہنچا تو لشکر کے قائد سپہ سالار اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی قرا والوں کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ اگر اسلام قبول کرو گے تو تمہارا مال سب محفوظ رہے گا اور تمہارا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا. لیکن انہوں نے اسے ماننے سے انکار کیا، اس لیے جنگ کی نوبت پیش آئی. اس غزوے میں کئی مقابلے ہوئے جن میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی بہادری کے جوہر ظاہر ہوئے اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ آیا. دوسرے ہی روز سے یہود نے جو کچھ ان کے ہاتھ میں تھا اس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا. ان غزوات میں مسلمانوں کو بڑا مال غنیمت ہاتھ لگا اور بہت وافر سامان ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری دولت کو صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیا. زمین اور کھجور کے باغات یہود کے ہاتھ میں چھوڑے گئے اور ان پر معاملہ ہو گیا، یعنی ان پر ایک بات طے ہو گئی ان زمینوں پر. اب یہودیوں کے ایک اور علاقے تیمہ میں رہنے والے یہودیوں کو جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر، اہل فدق اور وادی القرا سے معاملہ فرمایا ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کر لی اور ان کا مال و جائیداد سب انہی کے قبضے میں رہا. ان سب یعنی غزوہ خیبر، اہل فدق، وادی القرا اور تیمہ کے یہودیوں کی کارروائی اور مشن کو پورا کر کے سالار مدینہ پہنچے. ناظرین، یہود سے اسلام کو جو تکلیف پیغمبر اسلام اور ان کے متبعین کو پہنچ رہی تھی اس کے لیے ان کے غرور کو توڑنا اور ان کی طاقت کو کمزور کرنا، ان کے تمام علاقوں کو فتح کرنا ضروری تھا. اس سال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہودیوں کے ان علاقوں کو فتح کیا اور فتح کرنے کے بعد ان کو انہی کے علاقوں میں انہی کے مشورہ دینے کے بعد رہنے دیا. پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا، یعنی انتقال کا وقت قریب ہوا، تو آخری بات جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے ہوئے کہا تھا وہ یہ تھی: اخرجوا یہود اہل الحجاز وَأَهْلِ نجران من جزیرۃ العرب الی آخر الحدیث. ارشاد ہوا کہ حجاز کے یہودیوں کو اور نجران کے یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دو. ایک دوسری روایت بھی موجود ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن خطاب سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: لَأَخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعُ إِلَّا مُسْلِمًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال باہر کروں گا اور یہاں مسلمانوں کے علاوہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا. مطلب صرف مسلمان ہی جزیرۃ العرب میں رہ سکتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت نقل کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے
کہ مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال باہر کرنا، البتہ ان کے وفود کی اسی طرح میزبانی کرنا جس طرح میں کرتا ہوں، یعنی ان کے وفود کے ساتھ کسی طرح کی زیادتی نہ کرنا، بلکہ انہیں اچھی طرح ویلکم کرنا، ان کی اچھی طرح میزبانی کرنا۔ ان حدیث میں جزیرۃ العرب سے مراد پورا جزیرۃ العربیہ ہے، جو بحر احمر، خلیج عرب اور بحر ہند اور شمال میں اس کے حدود شام و عراق کے اطراف میں جا کر ختم ہوتے ہیں۔ علامہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اس پر اپنا نوٹ کچھ یوں تحریر فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ اس جزیرے پر کافروں کو لانا جائز نہیں، نہ عیسائیوں کو اور نہ ہی غیر عیسائیوں کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جزیرے سے کافروں کو نکالنے کا حکم دیا تھا، اور اپنی وفات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس جزیرے سے نکالنے کا حکم دیا، اور یہ جزیرہ عرب مملکت ہے۔ سعودی عرب، یمن اور خلیجی ریاستیں، یہ تمام ممالک جزیرے نمایاں عرب میں شامل ہیں، لہٰذا یہ جزیرہ عرب ہوا۔ واجب ہے کہ یہودی، عیسائی، کمیونسٹ اور کافر اس جزیرے میں نہ رہیں، سوائے اس کے کہ جب بالکل ضروری ہو، جیسے کہ کسی ناگہانی امر کی صورت میں، یا پھر وہ اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آئیں اور اپنے ملک میں جب وہ ضرورت پوری ہو جائے واپس چلا جائے، جیسا کہ یمن اور خلیجی ریاستوں میں لوگ کرتے ہیں۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ جہاں تک ان کو وہاں لا کر آباد کرنے کا معاملہ ہے، یہ جائز نہیں، بلکہ ہر جگہ مسلمانوں کے لیے، جزیرۃ العرب کی ہر جگہ مسلمانوں کے لیے کافی ہونی چاہیے، اور جو مال ان کافروں پر خرچ ہوتا ہے وہ مسلمانوں پر خرچ کیا جائے، اور مسلمانوں میں سے ایسے لوگوں کو چن لے جو اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اعمال انجام دیتے ہوں، اور یہ کہ وہ مسلمانوں میں سے ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو بدعت اور ظاہری گناہوں سے دور ہوں، اور یہ کہ وہ صرف ایسے شخص کو ملازم رکھیں جو ملک کو فائدہ پہنچائے اور اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، یہی واجب ہے۔ لیکن جو شخص ان میں سے کسی ایک کافر، مثلا عیسائی اور دیگر کو مقیم بنائے، علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، اور انہیں جلد از جلد ان کے ملک میں واپس بھیجنے میں پہل کرنی چاہیے، جتنا ممکن ہو اتنا جلدی یہ کام کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا حق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم نامے کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں فرمایا تھا کہ یہودیوں کو نکال دو، اس حکم کو نافذ کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی دور خلافت میں تمام یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا تھا۔ ناظرین، آج کی اس قسط میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد